أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسهم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے 7ویں سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ بڑی اہم ترین سورت ہے۔ 15واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے آج سے۔ اللہ کی مہربانی سے 14 پارے ہم مکمل کر چکے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو بنی اسرائیل سورت اور سورہ زمر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں آیت نمبر 40 تک معاشرتی چیزوں کا بیان آیا، اور ایک آیت جو پہلی ہے اس میں معراج کے سفر کا جو زمینی حصہ ہے اس کا بیان ہے۔ یہ اسی لیے اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ جو زمینی سفر معراج کا ہوا ہے یروشلم تک، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو معراج کا سفر شروع ہوا، کیونکہ معراج عروج سے بنا تو آسمانوں کا جو سفر ہے وہ اس کا ذکر آگے سورہ نجم میں آئے گا تفصیل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک 2 رکوع تلاوت آپ نے سماعت فرما لی۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ آیت نمبر 1، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک آیت شروع کی ہے، اس میں معراج کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو شروعات اس طرح کہ پاک ہے اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک اللہ رب العزت، جو اپنے بندے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے گئے. 40 دن کا سفر ہے زمینی. اگر اس زمانے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کیا جائے اور اللہ نے یہ سفر رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر جو ہے وہ کرا دیا اپنے نبی کو. قرآن میں جو ہے وہ 60 بار لفظ آیا ہے قرآن، اور اس اکیلی صورت میں 16 بار آیا. تو یہ بڑی اہم ترین صورت ہے. ویسے تو ساری صورتیں الحمدللہ اہم ہیں. تو یہاں جو مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے یہ یروشلم ہے جو یہودیوں کا قبلہ کہلاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16 مہینے مدینے میں ہجرت کے بعد ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھی تھی. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور وہ مسجد قبلتین ہے جس میں حکم آیا تھا، اور پھر قبلہ جو ہے وہ مدینے میں بھی جا کے حکم آ گیا کہ کعبہ شریف بھی قبلہ ہے. تو یہاں جو ذکر ہے زمینی سفر کا، اس کے بعد معراج کا واقعہ جسے عروج کہتے ہیں، اور 7 آسمان اور اس سے بھی آگے کا جو جہاں ہے ایسا مقام کہ جہاں سے آگے بڑھنے سے جبرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ میرے پر جل جائیں گے، وہ سب ذکر آپ کو آگے سورہ نجم میں مل جائے گا. تو یہاں جو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے یروشلم تک کا سفر کرایا اور اس کے آس پاس ہم نے برکت دے دی. مطلب یروشلم جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء ہے، اسی لیے اللہ نے بابرکت کہا، اور وہاں رہے بھی اور دفن بھی ہوئے. تمام جتنی بھی انسان ہیں ان کے لیے امام قرار دیے گئے، یہودیوں کے لیے بھی جو وہاں نبی آئے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. مطلب وجہ بتائی معراج کی کہ زمینی حصہ جو ہے اس میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. بہت چھوٹے سے حصے میں رات کے اور پورا جو ہے 40 دن کا سفر اللہ نے کرا دیا اپنے نبی کو. اور زندگی میں جو ہے یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے پورے جسم، پورے روح اور پورے اہتمام کے ساتھ عطا ہوئی. یہ عروج کی انتہا تھی. اس کے بعد ہجرت ہوئی اور پھر غلبہ دین ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اس کے بعد براق سے عروج کا سفر شروع کیا تھا. یہ سب روایتوں سے ثابت ہے. جو لوگ پڑھنے والے ہیں، جو عالم ہیں، وہ سب پڑھا ہوا ہے ان لوگوں. آیت نمبر 2، معراج کے سفر میں الگ الگ نبیوں سے ملاقات آسمانوں پہ، اور جنت دوزخ دکھانا. منتہا سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. وہاں جو ہے اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پہ کہیں یہ جگہ ہے. تو جو 2 آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی وہ بھی وہیں اللہ رب العزت نے تحفے میں دی اور 5 نمازیں دی. آیت نمبر 2 میں کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا. مطلب توریت شریف دی. اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو بھی کتابیں آئیں قرآن سے پہلے وہ اسی علاقے کے لوگوں کے لیے آئیں. تو یہاں اللہ نے وہی کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور انہیں کتاب دے کے بھیجا. تو جو توریت شریف تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی. ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. مطلب توحید، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا. توکل جو ہے وہ صرف اللہ پہ ہو، نہ کسی پہ اعتماد. توحید کا خلاصہ یہ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ. تمام الہامی کتابیں جو تعلیم دے کے گئی ہیں یا جو موجود ہیں جیسے قرآن شریف جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، تو یہ اللہ نے کہا کہ اس میں سب میں توحید جو ہے بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت کی، کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے. آیت نمبر 3، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. مطلب نوح علیہ السلام جب سیلاب آیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی اولاد جو ان پہ ایمان لائے ہوئی تھی ان سب کو لے کے اور جانوروں کے جوڑے لے کے، پرندوں کے جوڑے لے کے سوار ہو جاؤ کشتی میں. تو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آدم ثانی یعنی دوسرے آدم بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ باقی جو نسل انسانی چلی انہی سے چلی، ان کے بیٹوں سے چلی. ان کے بعد ہی انسان، کیونکہ سارا سیلاب میں سب ختم کر دیا گیا تھا، صرف کشتی میں جتنے لوگ آئے تھے ان کے علاوہ تمام انسانی
جتنی بھی نسلیں تھیں سب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 4، ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، مطلب سرکشی، ظلم، شرارت، حرام کاری، یہ سب سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے۔ تو یہاں اللہ نے ذکر کیا ان کا کہ انہیں 2 بار عروج اور 2 بار زوال جو ہے وہ ملے گا۔ ایک بار تو حضرت طالوت کے زمانے میں انہیں، اور پھر داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں عروج ملا، اور ان کے جو نبی تھے انہیں بادشاہ بنایا گیا، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ آیت نمبر 5، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، مطلب خطرناک جنگجو بندے اللہ رب العزت نے بھیجے ان کے امتحان کے لیے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ مطلب تاریخ میں ہے کہ یہ پہلا زوال تھا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان سے 587 سال پہلے یہ تاریخوں میں ہے کہ جب ہوا تھا، ایک بادشاہ جو ہے وہ اس نے آگے فساد مچایا، قتل و غارت کی اور انہیں قتل کیا، اور سارے جو ہے ان کے ترقی تھی انہیں تہس نہس کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انہی کا ذکر کیا ہے، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور پھر بڑے جتھے والا بنایا۔ مطلب جب حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا انہیں غلبہ ملا، حضرت ذوالقرنین جب آئے ہیں، یہ ہوا ہے 458 قبل مسیح، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 458 سال پہلے، اور پھر اس دوبارہ سے عروج انہیں دیا گیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ مطلب جب اتنا بڑا لشکر انہیں دیا گیا، بڑی تعداد، سب کچھ چھیننے کے بعد دوبارہ عطا کیا، تو اللہ نے کہا اگر تم نے اچھے کام کیے تو پچھلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے آخرت کا، اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اس مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ مطلب یہ کہا کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک، تمہیں دوبارہ سے عروج دے دیا گیا، لیکن اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو اس کا بوال تم پہ ہی ہوئے گا۔ تو پھر بھی انہوں نے برائیاں کی، حضرت ذکری علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے، وہ تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا جو قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے دوبارہ سے اپنے بندے بھیجے جب تم نہیں مانے۔ روم کا ایک بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے 70 سال بعد وہ سن 70 عیسوی میں آیا اور ان پہ ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں برباد کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبھی ان کا جو ہیکل ہے وہ گرا پڑا تب سے ہی۔ یہ ان کی تباہیوں کا ذکر ہے، ایک پہلے جو بختر نصر تھا اس کے ذریعے، پھر ٹائٹس رومی کے ذریعے امت مسلمہ، کیونکہ جو بھی اس ٹائم امت تھی وہ امت مسلمہ ہی تھی، اس ٹائم یہودی کہلاتے تھے، لیکن انہیں تہس نہس کیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے کہنے پہ چلو گے تب تو تمہارا معاملہ ٹھیک رہے گا، ورنہ تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا آج۔ تو یہاں جب اس نے تہس نہس مچائی ہے روم کے بادشاہ ٹائٹس نے، تو یہ مسجدوں میں گھس کے صحیفے پیروں سے روندے اور لوگوں کو جلا وطن کیا، قتل کیا اور اتنا بڑا بوال کیا کہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اس نے آگے۔ آیت نمبر 8، امید ہے کہ تمہارے رب ہم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم پھر بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کو قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی اگر تم سدھر جاؤ۔ یہ مدینہ کے جو یہودی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، انہیں کہا گیا کہ ان پہ ایمان لے آؤ، لیکن جس طرح سے تم پہ پہلے اللہ کی رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، اگر تم نہیں مانتے تو تمہارے اوپر بھی پھر دوبارہ سے عذاب آئے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تم پہ رحم کر دے اگر تم مطلب نبی پہ ایمان لے آؤ، لیکن یہ نہیں مانے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے نبی پہ ایمان نہیں لاتے اور انہیں اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے، آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ 57 ملک ہوتے ہوئے بھی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو سب کا وہی ہے، انصاف والا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کو اس نے یہ بات کہی
تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ بے انتہا دولت، بے انتہا وسائل کے باوجود ایک ملک بھی ہمیں ایسا دکھا نہیں سکے کہ جہاں پہ نظام الہی چلا کے دکھا دیں۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ قرآن سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور قرآن سے ہی زوال دیتا ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے بڑے زوال میں ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ تو قرآن سے جڑیں گے تب ہمیں فلاح ملے گی۔ اس ٹائم بھی وہ اپنی کتابوں سے کٹے تھے، آج ہم اپنی کتابوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم پھر دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ مطلب اگر ہم نے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو آپ یقین کریں ناموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آیت نمبر 9، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مطلب اللہ جو ہے ہمیں توفیق دیتا ہے کہ آسان منزل کے قریب، خطرات سے پاک ہمیں ایمان کا راستہ بتاتا ہے۔ جبھی تو ہم سے بار بار کو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہلواتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ آئیں۔ قرآن جو ہے وہ زندگی کے تمام گوشوں میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، نیک اعمال والوں کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس قرآن ہے مگر ہم اسے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ سیدھا راستہ، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کریں۔ نیک عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، شرط ایمان ہے، ورنہ بہت غیر مسلم بہت نیک کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے نیک کام کے پیچھے اللہ ہے تب وہ اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مطلب اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان آیتوں پہ کہ اللہ ہمیں بچا۔ پہلی آیت میں بشارت تھی کہ ایسے لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چلیں گے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، ان کے لیے خوشخبری تھی۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ڈراوا دیا۔ جیسے بچوں کو کبھی تو ٹافی دی جاتی ہے، کبھی آنکھیں دکھا کے انہیں سمجھایا جاتا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو کہیں تو بشارت دی، خوشخبری دی، اور کہیں ڈراوا دیا۔ 10ویں نمبر آیت میں 11 نمبر آیت میں کہا اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل ہی اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اسے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہو نہ ہو، مگر انسان جو ہے جلد بازی میں عذاب مانگ لیتا ہے، اللہ سے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ بہت سی ماؤں کو دیکھا کہ پریشان ہونے کے بعد اپنی بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، اگر وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوا تو وہ واقعی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا دینے سے بچیں۔ جو ماں باپ ظلم سہ رہے ہیں اپنے بچوں کے، وہ بھی ان کی ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ کہا کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا جو برائی وہ مانگ رہے ہیں، جو شر کو خیر سمجھ کے مانگ رہے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 12، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 12 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے روشنی ہی روشنی دن کو بنایا، اور لوگ جو ہیں اس میں اپنے کام دھندے کریں، اور رات کو بے نور بنا دیا، تاریکی، تاکہ لوگ آرام کر سکیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رات جیسا آرام دن میں نہیں ملتا، اور دن جیسے کام رات میں نہیں ہوتے۔ اگر دن میں آپ 4 گھنٹے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو رات میں اس کام میں 8 گھنٹے لگتے ہیں، اور دن میں اگر آپ نیند جو ہے وہ 2 گھنٹے کی لے رہے ہیں تو رات کی 1 گھنٹے کی نیند اس کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے رات اور دن کا، تو یہاں اللہ نے کہا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو دن میں، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، مطلب کیلنڈر۔ جو اللہ نے کہا فضل بھی تلاش کرو، حلال روزی بھی، حرام سے بچو، ہر چیز جو ہے وہ جو حلال ہو شریعت میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اور یہاں اسے فضل کہا، جہاں جہاں بھی روزی کا ذکر آیا نا اللہ نے اسے فضل کہا، تو اس لیے کوئی بھی اسے اپنی محنت، اپنی صلاحیت یا اپنی طاقت کا معاملہ نہ سمجھے روزی کو، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ہوشیار، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا، جاہلوں کے ہاں، یہ صرف فضل ہے، کسی کی صلاحیت کا معاملہ نہیں۔
قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں کسی کو روزی زیادہ دوں، کسی کو کم دوں، تو اس لیے اسے فضل مانیں، جو ہمیں اللہ نے دیا اس پہ مطمئن رہیں۔ اور دن رات کا جو نظام ہے مکمل، جو میں نے آپ کو بتایا دن کا جو کام ہے وہ 4 گھنٹے کا جو کام ہے اور رات میں 8 گھنٹے میں ہوتا ہے، تو اس لیے دن کا فائدہ اٹھائیں، دن میں کام کریں اور راتوں میں کام کرنا بند کریں، اگر کسی کی کوئی مجبوری نہ ہو، مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں برسوں کا شمار یعنی کہ کیلنڈر، نماز، روزے، عدت، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو اسلام میں ہیں ان کے ٹائمنگ کا، ان کے کیلنڈر کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا برسوں کا شمار رکھا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر چیز کو، اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی نشانی اللہ کی عطا ہے، احسان ہے اس کا، جس کا ہم شکر بھی ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کس طرح سے ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے رات اور دن بنائے، اور ان کے جو ہے وہ ہمیں سکھا دیا کہ کس طرح ہم انہیں یوز کریں۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، مطلب چپ کی شکل میں ہر ایک کا جو اعمال نامہ ہے وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ اس کی نحوست ہو، چاہے بھگوانی ہو، سب گلے میں ہے، کسی کا کسی پہ اثر نہیں ہوتا۔ ویسے جو بھی اللہ رب العزت کے خلاف کام کرے گا وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اللہ کے حق میں کام کرے گا، اللہ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت، نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ کام کرے گا، وہ بھی سب اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ چپ کی شکل میں، مطلب آج تو باریک سے باریک چیز بھی جو ہے نا وہ کیمرے سے ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو 100 سال تک محفوظ رہتے ہیں، اور آگے ترقی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا اسے سمجھنا، تو اللہ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ تو اللہ کے پاس تو سپر کمپیوٹر ہے، جب 100 سال تک یہاں محفوظ ہو رہی چیزیں تو وہاں سینکڑوں سال یا ہزاروں سال جو ہے نا وہ محفوظ ہوتے رہیں گے ہمارے عمل۔ کسی اکاؤنٹ، کسی بیلنس شیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمیں تو پتہ ہے نا اندر سے ہم کیا ہیں، ہم لوگوں سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ سارا اعمال نامہ لکھا ہوا ہوگا اور صرف ہمیں دے دیا جائے گا کہ تم خود پڑھ لو، خود فیصلہ کر لو کہ تم کیا کر کے آئے وہاں پہ۔ تو جھوٹا ہو، چور ہو، قاتل ہو، سب کو اپنا پتہ ہوتا ہے، چاہے دنیا میں اس کا نہ بھی پکڑا جائے لیکن وہاں جو ہے اس کی پکڑ ضرور ہوگی، کیونکہ چپ میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ اور اب تو مائکرو چپ آ گئی، اور مائکرو کی بھی مائکرو چپ آ گئی، تو اسے سمجھنا آسان ہو گیا کہ پوری زندگی کا ڈیٹا جو ہے وہ فوراً ایک کلک میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھو جو کمپیوٹر کے جاننے والے ہیں، جو بچے یہاں پہ بیٹھے، انہیں ایک کلک میں انہیں سارا کچھ کھل جاتا ہے، کتنی بڑی بڑی ڈسک آ گئی اور کتنے اس میں ڈاٹا پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں اللہ رب العزت کا جو سپر کمپیوٹر ہے، تو اللہ نے تو کہا تمہارے گلے میں پڑا ہوگا تمہارا سارا اعمال نامہ چپ کی شکل میں، اور وہاں پھر یہ کہا جائے گا 14 نمبر آیت میں، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ مطلب اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے یہ کیا، بلکہ دے دیا جائے گا اعمال نامہ کہ تو نے کیا کیا کیا، خود دیکھ لے، سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے۔ عمل کا جو نتیجہ ہے وہ ہونا ضروری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہمیں جو ہے وہاں بھگتنی ہی پڑے گی۔ خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی اکاؤنٹ، کسی بیلنس شیٹ کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے بارے میں کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، مطلب ہدایت جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے۔ راہ یافتہ جو ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی پر ہے، مطلب جو سیدھے راستے پہ ہوگا وہ بھی، جو گمراہ ہوا وہ بھی اپنا نقصان کیا اس نے، ہر ایک کا جو ہے معاملہ جواب دہی کا وہ اپنا ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، مطلب سب جو ہیں اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں، یہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں کہا۔ سورہ لقمان میں بھی آخر میں یہ بات کہی کہ باپ بیٹے کا کام نہیں آ سکے گا، اور جیسے باپ جو ہے اگر روٹی کھائے تو بیٹے کے پیٹ میں نہیں جاتی، تو پیٹ باپ ہی کا بھرے گا، ایسے ہی جو بیٹا کرے گا، اور بیٹا کوئی دوائی کھائے تو وہ باپ کو شفا نہیں ہوتی بلکہ بیٹی کو شفا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اعمال کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے اعمال کرو گے، ہر امت پہ حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا، رسول کتابیں بھیج کے حجت پوری کی۔ یہاں اسی بات کو دہرایا کہ ہم نے، ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے کسی امت پہ عذاب بھیجے، تو پہلے ہر نبی، ہر امت میں نبی بھیجا، انہیں آگاہ کیا، ان تک دعوت پہنچائی، اس کے بعد پھر
جو ہے اس عذاب آیا، تو کتابیں بھیجنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اور پھر بھی شیطان اگر اسے بہکائے رہے تو پھر وہ شیطان کا ہی ہوا۔ جب شیطان نے چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اللہ رب العزت نے یہی کہا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو جو اخلاص والے بندے ہیں نا وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو شیطان کے بہکائے میں آ گئے اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن میں یہ بات بھی کہی آگے کہ وہ تیرے ہی بندے ہیں جنہیں تو بہکا لے۔ اللہ نے یہ کہا میرے بندے نہیں ہیں، مطلب یہ کہا کہ تیرے بندے ہیں، میرے بندے نہیں ہیں وہ۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، دیکھ کے آگے بڑھیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہے، اور جو راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے سب کا بوجھ اسے اپنے اوپر ہی اٹھانا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ بنا نبی بھیجے عذاب کرنے لگے۔ ایسے ہی انسان ہیں، فردن سب پہ بات پہنچنی ہے، اور اتفاق سے اگر کوئی مان لو جنگلوں میں ہوئے، پہاڑوں میں ہوئے، ایسے جزیروں پہ ہوئے جن تک بات نہیں پہنچی، تو مسند احمد میں ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت وہاں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ حکم دے گا جاؤ دوزخ کی طرف، اور دوزخ میں کود جاؤ۔ تو یہ سارا کا سارا جتھا دوزخ کی طرف جائے گا۔ اگر وہ دوزخ میں کودنے والے ہوں گے تو دوزخ ان کے لیے گلزار بنا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ ان تک دنیا میں توحید نہیں پہنچی تھی، لیکن وہاں اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا تو وہ اللہ کا حکم مان کے دوزخ میں کودنے کو تیار ہو جائیں گے، تو اللہ دوزخ کو گلزار بنا دے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے انہیں گھسیٹ کے پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 16، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہاں کے جو بڑے لوگ، مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی پرواہ نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، فساد بچاتے ہیں، مال بیجا خرچ کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رنگ رلیے مناتے ہیں، انہیں ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی توبہ کا دروازہ بند، راستہ واپسی کا بند، تو اس کے بعد انہیں اکھاڑ دیا جاتا ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے۔ اور عذاب آنے کی وجہ جو ہے اس میں سب سے بڑا حصہ اس بستی کے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو امیر پیسے والے لوگ ہیں، کس طرح کے دکھاوے، کس طرح غریبوں کا دل دکھانا، کس طرح غریبوں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے حق مارنا، یہ سب نافرمانیاں جو ہیں، کیونکہ یہ لوگ دین کی مخالفت میں آگے رہتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے۔ سارے پیغمبروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہیں سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا، جو ہیڈ ہوتے ہیں نا معاشرے کے، ان تک، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تو معاشرے میں جو برائی بڑے لوگ کرنا شروع کرتے ہیں نا، پھر چھوٹے لوگ، اس کے نیچے کے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں، پیغمبروں کا انکار، کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر ان پہ عذاب آتا ہے جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہی بات یہاں پہ بتائی کہ اگر جو ہے، اگر وہ نہیں مانتے، پھر وہ فساد بچاتے ہیں، تو انہیں اکھاڑ پھینک دیتا ہوں میں۔ تو یہاں امیر لوگوں کو ہمارے معاشرے کے ان آیتوں پہ دھیان دینا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے ان سب چیزوں میں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں قوم عاد، قوم سمود، سورہ اعراف وغیرہ میں بھی ان کا ذکر آ چکا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا، اور جو گناہوں کی کافی خبردار، مطلب ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری نیتوں کو اللہ دیکھ رہا، اور وہ ہمیں چھوٹ اس لیے دیتا رہتا ہے کہ شاید ہم سدھر جائیں، مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن پتہ اسے سارا کچھ ہے۔ صرف ہماری چھوٹ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اب قرآن کا اہم ترین مقام آیا جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا فوری فائدے کا ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالتوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ نقد اور جلدی ملنے والی دنیا کو جو لوگ طلب کرتے ہیں، انہیں طلب کرنے پہ جتنا اللہ چاہے انہیں مل جائے گا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے ساتھ آخرت مانگتے ہیں انہیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، لیکن صرف جو دنیا کے طلبدار ہیں، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے دنیا کے طلبدار ہیں،
دیکھو میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا، جو دیندار آدمی ہوگا نا وہ صرف آخرت کی طلب کرے گا، ساتھ میں جتنی بھی اسے دنیا مل جائے، اور دنیا دار جو آدمی ہوگا نا وہ صرف دنیا چاہے گا، ساتھ میں جتنا بھی اسے دین مل جائے۔ تو آپ اپنے آپ خود ٹٹول لو اپنا کہ ہم واقعی دنیا دار ہیں یا دیندار لوگ ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ جو چاہے گا، یہ دنیا ورثہ آخرت کا اہم ترین مقام ہے قرآن میں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قارون کو دیا، ابو جہل کو دیا، ابو لہب کو دیا، ان سب کو دنیا دی اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد پھر انہیں کیسی رسوائی ہوئی قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو لوگ صرف دنیا مانگیں گے تو وہ اگر ارادہ آخرت ہوگا، ایسی کوشش ہوگی، ایسی محنت ہوگی تو پھر تو وہ مل جائے گا، ورنہ پھر دنیا تو اتنی مل جائے گی جتنا اللہ چاہے گا۔ تو اس لیے آپ یہ دعا مانگا کرو، بار بار میں بتاتا ہوں، مجھے میرے کئی استادوں نے دعا سکھائی، قرآن کی آیت ہے، آپ مانگتے بھی ہو نماز میں لیکن آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ، دھیان نہیں ہے اس طرف۔ بہت اہم ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ دونوں چیزیں آ گئیں اس میں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ آیت نمبر 19، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ باایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم، یہ بھی بہت، یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں دنیا اور آخرت سے متعلق۔ اگر ارادہ آخرت کا ہے اور اخلاص ہے اور اللہ کی رضا شامل حال ہے تو ایسی محنت اگر ہم کرتے ہیں جیسی محنت کا حق ہے تب قدر کی جائے گی۔ مطلب سنت پہ چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے راستے پہ چلیں اور دین کی ایسی قدر کریں اور ایسی اس کے لیے کوششیں کریں جیسی ہم دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا تو بنا چاہے بھی مل جائے گی لیکن آخرت جو ہے وہ چاہنے پہ، اور آخرت کے لیے آپ کو ارادہ اور کوشش ضرور کرنی پڑے گی ایمان کے ساتھ۔ بیٹھے بیٹھے آخرت نہیں ملے گی، دنیا بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، یہ کنفرم ہے۔ بہت لوگ میں نے دیکھے کہ بہت تھوڑی کوشش میں لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی بنا کوشش، بنا عمل، بنا اللہ کے فضل کے جنتی اور مومن نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپ دو آیتیں پڑھیں دوبارہ گھر جا کے اور دیکھیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے اس میں۔ تو ہم جیسی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے زیادہ محنت ہمیں آخرت کے لیے کرنی ہے، کیونکہ دنیا 60-70 سال کی ہے اور آخرت کروڑوں اربوں خربوں سال کی ہے، اس کے لیے محنت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ آج 20 نمبر آیت، ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، باہم یعنی کہ ضرورت کے سامان سب کو ملتے ہیں، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی مومن ہو، مطلب حیوانات ہوں، پرند ہوں، انسان ہو، سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو کچھ اتارا ہے سب کے لیے، مگر آخرت جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تو کافروں کو بلکہ زیادہ دی جاتی ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، اس کا مفہوم ہے آیت کا، تو میں ان کے قدمچے سونے چاندی کر دیتا ان کی گھروں کی چھتیں کافروں کے، کیونکہ ان کے لیے تو یہی دنیا جنت ہے۔ آپ کے لیے جنت اوپر ہے، یہ قید خانہ ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس لیے انہیں زیادہ زیادہ یہاں دیا جاتا ہے۔ ہم جو چیز اللہ انہیں بنا مانگے دیتا ہے ہم اللہ سے مانگ کے لیتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو وہ مانگنا چاہیے اللہ سے جو ہمارے لیے ضروری ہے کروڑوں اربوں خربوں سال کے لیے، وہ ہدایت ہے اور ایمان ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کم یا زیادہ کس کے پاس بھی ہو، مگر آخرت کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں کی فکر کرو اور درجے بلندی کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرو۔ تو دنیا کا نظام جو ہے وہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں سب کو دے رکھا اور سب کے لیے معاملہ اتار رکھا، چاہے کوئی جانور ہو، چرند پرند ہو، انسان ہو۔ 21 نمبر آیت، دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کسی طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ مطلب دنیا تو کم زیادہ ہے لیکن آخرت جو ہے وہاں درج بلندی ہے، جیسا ایمان ہوگا، جیسے عمل ہوں گے، وہاں جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ملے گا، لیکن جنت میں جانے کے بعد جو آپ کی درج بلندی ہوگی، آپ کو درجے ملیں گے، وہ آپ کے اعمال کے حساب سے ملیں گے۔ درست رکھیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ مطلب جو آخرت ہے وہ، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو کسی کے کیسے بھی حالات ہوں، کسی کو اللہ رب العزت یہاں خوبصورتی دے، صحت دے، علم دے، پیسہ دے، رتبہ دے،
آپ مطمئن رہو کہ اس کی بھی اس میں آزمائش ہے، اگر کسی کو کم دیا اس کی بھی آزمائش ہے، کسی کو زیادہ دیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ آج کی آخری آیت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو بری حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اللہ شرک کا نتیجہ جو ہے وہ ذلت ہے، مذمت والوں میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے شرک کیا تو اللہ رب العزت کو اکیلا معبود مانو اور آخرت کی فکر کرو، ورنہ برے حالوں میں آخری جو زندگی ہے، اصل زندگی وہ کٹے گی۔ یہ آج الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا 2 رکوع آپ نے